آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں گزاری ہے۔ اور صحابہ کا ہر عمل یاد رکھیے گا قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک ہدایت کا بہت بڑا نور ہے کہ اگر مسلمان صحابی کے اس عمل کو لے کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دیتا ہے، ایمان بھی سلامت رہتا ہے، نبی کی محبت بھی سلامت رہتی ہے، اور اللہ قیامت تک اس طرح کے اعمال کرنے والوں کو روشن بھی رکھتا ہے، نام کو تر و تازہ بھی رکھتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا، اور جس طرح اللہ اسے دنیا میں عزتیں عطا کرتا ہے اسی طرح قبر و آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسجد نبوی میں مدینے پہنچ کر سرکار نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد بنائی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر آہستہ آہستہ مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا۔ اس وقت ہمارے پاس روشنی کا انتظام نہیں تھا تو ہم مسجد کے اطراف میں آگ جلاتے تھے، اور خاص طور پہ فجر، مغرب، عشاء، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس ٹائم، تو مسجد کے اطراف میں آگ جلاتے تھے۔ جب وہ آگ روشن ہوتی تو اس کی جو روشنی مسجد نبوی میں پہنچتی، اس روشنی میں آ کر ہم یہ نمازیں ادا کرتے تھے، کیونکہ افضل اعلیٰ یہ ہے کہ نمازی نماز روشنی میں پڑھے، تاریکی میں نہ پڑھے، اتنی تاریکی نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہو بلکہ گھبرا رہا ہو، تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اندھیرے سے بچ کر روشنی میں پڑھے، روشنی نہ ہو تو روشنی کا انتظام کرے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کا سفر کیا، اور پورے مدینے کے اندر جب بھی مسلمان نماز پڑھتے تو یا تو آگ جلا کے روشنی حاصل کرتے یا پھر مسلمان چراغ جلاتے تھے۔ اب چراغ میں کتنی روشنی ہوگی، تو اس روشنی میں مسلمان اس وقت اللہ کی عبادت کرتے۔ تو میرا سفر ملک شام ہوا، تجارت کی غرض سے گیا، وہاں میں نے اپنا مال بیچا، اللہ نے مجھے بہت بڑا نفع عطا کیا۔ جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے نفع زیادہ تھا، تو شام کے محلات کو میں نے دیکھا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو مختلف مقامات پر جانا ہوا۔ تو آپ فرماتے کہ میں جب بڑے لوگوں کے محلات میں گیا، بادشاہوں کے محلات میں گیا، تو میں نے محلات میں فانوس کو لٹکے ہوئے دیکھا، جس طرح یہ فانوس بنا ہوا ہے اس دور کے، اور وہ بھی بڑے لوگوں کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں عالی شان قسم کے فانوس لٹکے ہوتے، اور جس میں کئی درجنوں کے حساب سے چراغ روشن کیے جاتے، اور ایک فانوس پورے محل کو روشنی دیتا تھا۔ کہتے مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ فانوس خرید کر مدینے لے جاؤں، اور کیا کروں، مسجد نبی میں فانوس کو لگاؤں، اور اس سے روشنی ہوگی اور مسلمان فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آ کر بآسانی نماز پڑھ سکیں گے۔ اب چاروں طرف گڑھے کھودنا، پھر لکڑیاں جمع کرنا، پھر آگ جلانا، یہ مشقت والا کام، پھر اس کی روشنی میں نماز پڑھنا مشقت والا کام تھا۔ تو اس سے مسجد کی خوبصورتی بھی بڑھے گی اور روشنی کا اہتمام یہ اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اب یہ عمل تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سکھایا نہیں، اسی ایک حدیث کو اگر ہم یاد کر لیں نا ساری زندگی، کبھی شیطان کے بہکاوے میں مسلمان آ ہی نہیں سکتا۔ صرف اسی ایک بات کو یاد کر لیں، کیا سوچا وہاں کھڑے کھڑے کہ جاتے ہوئے فانوس خریدوں گا۔ اچھا فانوس ظاہر ہے بڑے لوگوں کے دربار میں ہوتا تھا، بادشاہوں کے دربار میں ہوتا تھا تو مہنگا تھا۔ اب ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ میری تجارت ہوئی ہے، پیسہ بہت ہے، نفع بہت کمایا ہے، اور دوسری طرف مجھے فانوس خریدنا ہے، اور فانوس مہنگا بھی ہے، اگر میں یہ خریدتا ہوں تو میری یہ ساری رقم اسی پہ خرچ ہو جائے گی۔ اب جو میرا مقصد مدینے سے سفر کر کے
ملک شام آنا، مہینوں کا سفر کرنا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے جانا، یہ بھی ایک طرف سوچ ہے۔ مگر ایک سوچ یہ بھی تھی کہ اگر میری یہ ساری رقم یہاں خرچ ہو جاتی ہے تو ہو جائے، اگر میری وجہ سے اللہ کا گھر روشن ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور میرے آقا اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو فرماتے پہ سمجھ لو اس ساری محنت کی قیمت اللہ نے دنیا میں ہی وصول فرما دی، سب کچھ مجھے دنیا میں مل گیا۔ اب بازار گئے، فانوس خریدا، مہنگا تھا، اپنی ساری رقم اس پہ لگائی، بڑی محنت سے ملک شام سے مدینے تک اس کو سنبھال کے لائے، اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو دین سے محبت تھی، یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان میں سے ایک کی پیروی کرو گے تو بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جن کے بارے میں کہا قیامت تک آنے والے میرے بندو ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ مجھ پر، میرے محبوب پر ایمان لائے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی کی اگر پیروی کرتا ہے تو آقا فرماتے تیری نجات ہو گئی۔ کتنے جید لوگ تھے، کتنے صاف ستھرے پاکیزہ لوگ تھے، مگر عمل دیکھیں کتنا کمال کا کیا۔ فانوس لے کر آئے، پورا سفر سنبھالا، ٹوٹے نہیں دیا، چوری سے بچایا، لوٹنے سے بچایا۔ المختصر کئی ماہ کا سفر کرتے کرتے مدینے پہنچے۔ اب ایک طرف محبت میں لے کر آئے، مسجد میں لگاؤں گا، روشنی کروں گا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے آقا خوش ہو جائے، مگر ایک طرف یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائے، کہ آقا نے اگر پوچھ لیا تمیم داری کس سے پوچھ کے یہ کیا ہے، اپنی ساری زندگی کی جمع پوجی، سارا مال تجارت اسی پہ خرچ کر دیا، اگر سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں کیا کروں گا، اگر حضور نے میرے اس عمل کو پسند نہیں کیا میں کیا کروں گا۔ یہی سوال آپ سے، اپنے آپ سے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے، کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ہمارے اس عمل کا مقصد یہ یا تو اللہ راضی ہو یا محبوب راضی ہو۔ اگر پتہ چل جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی نہیں تو وہ عمل نہیں کر سکتے، اگر پتہ چل جائے کہ میرے اس عمل سے مدینے والے آقا خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے امتی، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ مگر صحابی رسول نے کیا، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ آقا خوش ہوں گے یا ناراض، اگر خوش ہو گئے تو کمال ہو گیا، اور اگر آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر یہ ساری محنت، یہ ساری مشقت، یہ ساری جمع پونجی خرچ کرنا یہ برباد ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ہر وہ عمل کیجئے جس سے آپ کو پتہ ہو کہ میرے اس عمل سے یا تو رب خوش ہوگا یا مدینے والے آقا خوش ہوں گے۔ چاہے نہیں جانتے کہ اس عمل کے بارے میں اللہ نے کہا کرو، نہیں پتا، اس عمل کے بارے میں مدینے والے آقا نے کہا کرو، نہیں پتا، مگر اتنا جانتے ہیں کہ یہ عمل گناہ نہیں ہے، یہ عمل ناجائز نہیں ہے، یہ عمل حرام نہیں ہے، یہ عمل شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، یہ عمل اسلام میں منع نہیں ہے۔ اب اسلام میں ہے یا نہیں ہے بس اتنا پتہ ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے، وہ عمل کر لیں کیونکہ اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، اور جس کے لیے کیا وہ مدینے والے آقا بھی امتی سے خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش بھی ہوتے ہیں، انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اب تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کا وقت ہوا تو اب میں خود لگانے سے ڈر رہا تھا، تو میں نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے فانوس دیا، بازار گیا، زیتون کا تیل خریدا، ان تمام فانوس میں زیتون کا تیل بھرا، پھر آگ کو روشن کیا اور غلام سے کہا جا کر یہ مسجد نبی میں لٹکاؤ۔ غلام گیا اور مغرب سے پہلے اس نے لٹکا کر اس کو روشن کر دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، میں
مسجد نبی میں داخل ہوا، ایک بلند مقام پہ چڑھا اور میں نے مغرب کی اذان دی، اور اذان سنتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان سارے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ دیر گزری، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا نے آ کر دیکھا تو آج پوری مسجد چمک رہی ہے۔ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو لائٹنگ کر کے چمکاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو روشن کرتے ہیں۔ پورا سال نہیں کریں گے مگر ربیع الاول میں کریں گے۔ ہر نوجوان محنت کر رہا ہوتا ہے، دھوپ برداشت کر رہا ہوتا ہے، گرمی برداشت کر رہا ہوتا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، نیند کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کھانے کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، لیکن گھر کو سجانے میں، مسجد کو سجانے میں، محلے کو سجانے میں، گلی کو سجانے میں لگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آقا آئے تو آقا کی آمد پر چراغاں کرنا چاہیے۔ اب یہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں روشن کیا؟ تاکہ مسجد نبوی روشن ہو، اللہ کا گھر روشن ہو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری مسجد آج چمک رہی ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ نماز مغرب کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ اب کوئی عام بندہ ہوتا تو فوراً کہتا میں نے کیا ہے، تاکہ میرا نام آئے، میری تھوڑی واہ واہ ہو جائے۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے پوچھا جا رہا ہے بھائی یہ کام کس نے کیا ہے، تو ظاہر کرنے والا پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا، مگر یہ صحابہ تھے۔ ہاں، یہ کامل مومن لوگ یہ تھے، سر جھکا لیا۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا من فعل ھذا، کس نے کیا؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مگر میرے آقا اس صحابی کی شان، اس کی عظمت اپنے صحابہ کو بتانا چاہتے تھے۔ مگر تمیم داری رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے سر جھکا لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا، سر نیچے کیا۔ کیوں؟ کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اب یہ اپنی جگہ گھبرا رہے ہیں، جبکہ ادھر میلاد والے آقا ان کا نام لے کر اپنے صحابہ کے سامنے ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ تو نہیں بولے، ایک اور صحابی بول پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیم داری نے کیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، حضور نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی، فرمایا تمیم داری میرے قریب آؤ۔ اب اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو پہلے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں حضور کو یہ پسند آئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں آقا اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں، فرماتے میری گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا، میں ڈرتے 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 حضور کے قریب آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سامنے بٹھا، اب میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، ہاتھ بندے، سر جھکے، آنکھیں بند ہیں کہ پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ نبی کی محبت میں بس مسلمان جو عمل کرتا ہے نا، وہ کام ناجائز نہ ہو، بس اسلام نے منع نہ کیا ہو، چاہے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہو، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں وہ کام نہیں تھا، آپ نے 15ویں صدی میں وہ کام نیا شروع کیا، اسلام نے منع نہیں کیا، اس کام کو کیجئے، کیونکہ وہ کام رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، مدینے والے آقا بھی اس کام کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں، آقا اسے انعامات سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا تمیم داری تم پریشان ہو رہے ہو کہ آقا ناراض ہوں گے، آقا کو پسند آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا سر اٹھا، انہوں نے سر اٹھایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صحابہ میرے تمیم داری نے جو آج عمل کیا ہے، شام سے پانوس لا کر میرے گھر میں لٹکا کر مسجد نبی کو روشن کر کے یہ جو کام کیا ہے یہ عام کام نہیں، بلکہ فرمایا نورت الاسلام، اے تمیم داری تو نے خالی مسجد نبی کو روشن نہیں کیا بلکہ تو نے حقیقت میں پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ تو نے مسجد نبوی میں فانوس لٹکا کر مسجد نبی کو روشن کیا، نمازوں کے لیے اہتمام کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے تو نے میرے پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ اللہ جس طرح اسلام کو روشن کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے، فرمائے وہی ثواب اللہ تجھے فانوس لٹکانے کی برکت سے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کم سعادت تھی،
ایک طرف ہے اسلام کو روشن کرنا. اسلام کی روشنی کا مطلب انسان اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں اتنی گزارے, اتنا کام کرے دین کا کہ کام کرتے 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 دنیا سے چلا جائے, مگر اسلام کا نام قیامت تک, مسلمان اسلام کا نام پوری کائنات کے چپے چپے تک پہنچا دے, روئے زمین کے ہر کنارے تک پہنچائے, اتنی دین کی خدمت کرے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہماری 1400 سالہ اسلامی تاریخ سے بری پڑی ہے. اسلام کو تو نے روشن کیا ہے, حالانکہ مسجد کو روشن کیا تھا. مسجد کو روشن کرنا میرے آقا نے فرمایا اسلام کو روشن کیا ہے. تمیم داری فرماتے ہیں اب مجھے تھوڑی تسلی ہوئی, چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ آئی, وہ جو گھبراہٹ خوف غم تھا وہ ختم ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اتنا کمال کر دیا, اتنا بڑا جملہ میرے آقا نے فرمایا نورت الاسلام, تو نے چھوٹا کام نہیں کیا, بہت بڑا کام کیا, اسلام کو تو نے روشن کیا. یہ بھی کافی تھا, مگر قربان یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ سے بس محبت سچی کرے, آپ کی محبت میں جو بھی جائز کام کرتا ہے آقا اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں. سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لو کانت لی ابنتن, کاش مجھ محمد علیہ السلام کی بیٹی ہوتی, لزوجتکہا, تمیم داری میں محمد علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے فرما دیتا. مگر اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہزادی موجود نہیں تھی, مگر تمنا کی. کیا نبی امتی کے لیے تمنا کرے یہ کم سعادت ہے؟ امتی کو بیٹی دیتے یہ تو ہے ہی کمال, مگر تمنا کی اس وقت بیٹی نہیں تھی میرے آقا کی کوئی. کاش میری کوئی بیٹی ہوتی, لزوجتکہا, اس عمل کے کرنے پر میں تم سے اتنا خوش ہوا کہ اگر میری بیٹی ہوتی میں محمد علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود اس کا نکاح تم سے کر دیتا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے تھے, صحابہ تھے نا, صحابہ کی ساری زندگی یہ تڑپ رہی ہے ہاں کہ آقا اپنی مبارک زبان سے کچھ کہیں, صحابہ اس کو پہلے کر دیتے. حضور کسی کو نہ بھی کہے خالی تمنا کرتے کاش یہ کام ہو جائے. صحابی کو نہیں کہتے تو جا کے یہ کام کر, کاش یہ کام ہو جائے. صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ صحابہ اس کام کو کر کے اس کی خوشخبری مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی لو کانت لی ابنتن, کاش کہ میری بیٹی ہوتی, لزوجتکہا, میں اس کا نکاح تمیم داری تم سے کر دیتا. مگر قربان یا رسول اللہ آپ کے صحابہ پر ایک صحابی قریب بیٹھے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرم فرمائیں تو میری نوجوان بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی بیٹی میں قبول کر لیں, اپنی بیٹی سمجھ کر اس کا نکاح تمیم داری سے کر دیں. کیوں کہا؟ کیونکہ حضور نے تمنا کی, حضور نے خواہش کا اظہار کیا. صحابی تڑپ گئے کہ حضور خواہش کا اظہار نہ کریں, اظہار کریں اور ہم پورا نہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. عرض کی آقا میری بیٹی موجود ہے اور میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے, کائنات کی ہر بیٹی آپ کی بیٹی ہے, اگر آپ کرم فرمائیں تو میری بیٹی کو قبول فرما لیں, اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کا نکاح تمیم داری سے کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کی تمنا کو پورا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں ان صحابی کی بیٹی کو قبول کیا, اپنی بیٹی سمجھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح تمیم داری سے فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں, نبی کے پیار میں, نبی کے عقیدت میں, نبی کے عشق میں امتی جو کام کرتا ہے, چاہے وہ کام پچھلے دور میں نہ بھی ہو, قرآن و حدیث میں نہ بھی ہو, کسی نے بھی نہ کیا ہو, مگر وہ کام اچھا ہو, کام ناجائز نہ ہو, قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو, قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو, قیامت تک آنے والا مسلمان اس کام کو خوش دلی سے کر ڈالے, کیونکہ اس کام سے کریم رب بھی خوش ہوتا ہے, میلاد والے آقا بھی اس کام کرنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تمیم داری